اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ پر بیجا الزامات کا جواب۔ فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ موجودہ دور کے ایک علمی شخصیت ہیں۔ آپ کے علم کا ڈنکا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنے مخصوص خطاب سے مشہور ہو چکے ہیں۔ فی الوقت مسلک اہل حدیث کے چند گنے چنے علماء اکرام ہیں جو رد تقلید اور مسلک اہل حدیث پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دے کر مقلدین کا منہ بند کرتے ہیں، جن میں فضیلت الشیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ طالب الرحمن حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ احمد اللہ قریشی عمری مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ ہیں۔ ہندوستان کے مختلف ریاستوں اور علاقوں جہاں پر بجلی نہیں، راستہ صحیح نہیں، سفر کے لیے سواری کا صحیح انتظام نہیں رہتا، وہاں کے اہل حدیث احباب جب فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو دعوت دیتے ہیں تو ان تمام مشقتوں کو برداشت کر کے قرآن و سنت کی روشنی پھیلانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال کرناٹک کے ایک ضلع گلبرگہ جو شرک کا اڈا ہے، وہاں تقریباً کئی عرصے تک اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر توحید کی صدائیں بلند کرتے رہے، شرک کا قلع قمع کیا۔ آج گلبرگہ میں ایک مسجد اہل حدیث سے کئی مساجد اہل حدیث تعمیر ہو چکے ہیں۔ ان کی اس خدمت سے گلبرگہ کے ہزاروں نوجوانوں میں تبدیلی آ گئی ہے اور شرک و بدعت سے توبہ کر کے توحید و سنت کی طرف آ گئے ہیں، الحمدللہ۔ جمعیت علماء اہل حدیث 2005 سے فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کے مختلف عناوین پر کئی کانفرنسیں کرائے ہیں۔ ان تمام کانفرنسوں میں فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ بحیثیت مقرر رہے اور تشریف لا کر اپنے علم کا ڈمکا سارے عالم میں بجا دیا، اور ان کی تقاریر کی CDs سے آج ساری اردو دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ انہی CDs کی وجہ سے پیس ٹی وی میں آپ کو مدعو کیا اور آپ کے علمی قابلیت سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جماعت اہل حدیث ہند کا کوئی صحیح ترجمان اس وقت ہے تو یہی وہ شخص ہے جو فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کی شکل میں موجود ہے۔ یوپی ہو یا بہار، مغربی بنگال ہو یا ریاستوں کے دیگر علاقے ہیں جہاں پر وقتاً فوقتاً آپ کے پروگرام کرائے جاتے ہیں، ایسی علمی شخصیت کے تعلق سے ایک جاہل، بد زبان، بدتمیز نے زبان درازی کی ہے جو اپنے آپ کو نظام آباد اور تلنگانہ کا مسلک اہل حدیث کا ٹھیکیدار سمجھ رہا ہے، اور شیخ کو دگلا، آستین کا سام جیسے الفاظ سے ان کی شخصیت کو مجروح کر کے اللہ کی لعنت کا مستحق بن رہا ہے، اور دھمکی دیتا ہے کہ شیخ کا پروگرام تلنگانہ میں نہیں ہونے دے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے مناظرہ نہ کر لے۔ کیا یہ شخص CM ہے؟ CM کو بھی کسی کے پروگرام کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ تلنگانہ میں شیخ کے پروگرام کرائیں گے۔ اگر اس نے کچھ بدتمیزی کرنے اور دینی امور میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس جاہل کا اعتراض یہ ہے، شیخ نے رؤیت ہلال کے مسئلے میں عالمی رؤیت کو ترجیح دے دی ہے، جبکہ یہ مسئلہ ہر زمانے میں علماء کے درمیان مختلف فی رہا ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشہور ائمہ نے عالمی رویت کو ترجیح دی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ تلامذہ نے بھی اس کو ترجیح دی اور دے کر اس کو بہتر سمجھا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ جیسی علمی شخصیات نے بھی عالمی رویت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس صدی کے محدث العصر ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور ہمارے بزرگ جماعت کے عالم دین فضیلت الشیخ عطاء الرحمن مدنی دہلوی نے بھی عالمی رویت کی ہی طرف اشارہ کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دیگر مکاتب فکر کے علماء میں دیوبند کے علماء میں رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی اور بریلوی مکتب فکر کے احمد رضا خان بریلوی اپنی اپنی کتابوں میں اس مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ یہاں پر مجھے وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیلات میں جاؤں۔ یہ مسئلہ صرف ہندوستان کا ہی نہیں یا نہ ہی کسی فرد واحد کا ہے، جبکہ دنیا کے کئی ممالک میں یہ مسئلہ مختلف بھی ہے اور دونوں موقف رکھنے والے ہر ملک میں موجود ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ میں سعودیہ کی رویت کے مطابق اپنا روزہ شروع کرتے ہیں اور عید مناتے ہیں۔ اس طرح اجتہادی مسئلے کو لے کر یہ جاہل عبداللطیف نظام آبادی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کا ذمہ دار کہتا ہے، شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو دگلا اور آستین کا سام کہتا ہے، اس نے بغیر علم کے اور دلائل کے شیخ پر ذاتی حملہ کیا ہے۔ اس شخص پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ثابت ہو رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک جاہل لوگ حکمرانی کریں گے۔ اس بدتمیز شخص نے رمضان جیسے مبارک مہینے میں یہ ٹھان لی ہے کہ تلنگانہ میں وہ شیخ کے پروگرام ہونے نہیں دے گا۔ کتنا بدنصیب ہے یہ ظالم! یہ وہ کام کرنے جا رہا ہے جو کبھی ابو لہب نے، کبھی ابو جہل نے، کبھی حجاج بن یوسف نے کیا۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ظالم جابر بادشاہ نے اپنے دور میں اس طرح سے علماء پر ظلم و زبردستی کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کا ظالم جابر بادشاہ نے زبردستی اقرار کرانے کی کوشش کی کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ثابت قدم رہے اپنے موقف پر اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ یہی معاملہ دیگر ائمہ کے ساتھ بھی پیش آتا رہے گا، کبھی خلق قرآن کا مسئلہ تو کبھی اور کچھ، اور ایسے ظالم جاہل قسم کے ذمہ داروں کی دھمکیوں سے ہم علماء کرام بھی ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس ظالم کی دھمکی سے بھی شیخ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ ان ظالم جاہلوں کے مقابلے کرتے آ رہے علماء اکرام کی عزت آج بھی ہے اور ان علماء کی عزت کی نگاہ سے لوگ آج بھی دیکھتے ہیں جیسے ان جیسے ظالموں کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں۔ اس جاہل شخص نے شیخ کی نیت پر حملہ کیا ہے اور کہا کہ وہ دگلاپن اختیار کیے ہیں، جبکہ شیخ نے 2007 میں رویت ہلال کانفرنس بنگلور میں اپنا موقف واضح کر دیا تھا دلائل کی بنیاد پر۔ یہ دگلا آستین کا سام عبداللطیف نظام آبادی ہے جس نے شیخ سے 2007 کے بعد سے کئی سالوں تک اپنے گاؤں میں، اپنی مسجد میں رمضان کو دعوت دیتا رہا، شیخ کے پروگرام کرواتا رہا، عوام الناس ان سے مستفید ہوتے رہے۔ اس وقت اس کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جاہل کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ان پر حملہ کر رہا ہے۔ اگر یہ اپنے موقف پر سچا ہوتا اسی وقت اس پر اعتراض کرتا، اس طرح کا بیان دیتا۔ اب جبکہ شیخ نے گلبرگہ کے اجلاس میں امت کے ساتھ روزہ رکھنے اور امت کے ساتھ عید کرنے کا موقف واضح کیا تو اس پر یہ برس پڑا اور شیخ کو برا بلا کہنے لگا۔ یہ اصل میں دگلا ہے، جماعت کا آستین کا سانپ ہے۔ شیخ کے بیانات
کو رکوا کر اللہ کی نظر میں ظالم بن کر اپنی آخرت کو برباد کر لے تو کر لے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اس نقصان سے روک لے، اور اگر اللہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تم جان لو اگر ساری دنیا کے انسان مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ چاہے، اور اسی طرح اگر ساری دنیا کے انسان مل کر بھی تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ چاہے۔ یہی صحیح عقیدہ ہے۔ لہٰذا اس جیسے جاہل اور ظالم قسم کے لوگوں کی دھمکیوں کا ان پر انشاءاللہ کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس جاہل نے کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر مناظرے کا چیلنج کیا ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء الحدیث فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ کے ساتھ اس مناظرے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ جاہل اگر سچا ہے تو اپنے وہ علماء جو مقامی رویت کے موقف رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں ان علماء سے بات کروائیں اور ہمارے ان نمبرات پر رابطہ کروائیں۔ مناظرے کے شرائط اور دیگر امور انہی علماء سے کروائیں اور اپنے علماء اکرام کو آگے کروائیں۔ جمعیت علماء الحدیث نے 2007 میں ان دونوں موقف رکھنے والے علماء کو بلا کر اس موضوع پر ایک مباحثہ کرا دیا ہے۔ اس کے بعد جن کے مضبوط دلائل کی بنیاد پر جمعیت علماء الحدیث کے صدر فضیلت الشیخ احمد اللہ قریشی عمری مدنی کی نگرانی و امامت و قیادت میں شہر بنگلور میں عملی اقدام کیا گیا۔ الحمدللہ آج کئی ہزار لوگ اس موقف کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں اور ہر سال ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ شہر بنگلور اور اطراف اکناف کے علاقوں میں اس موقف پر عمل ہو رہا ہے۔ روزہ اسی حیثیت سے شروع کرتے ہیں اور عید اسی حیثیت سے مناتے ہیں۔ الحمدللہ اور تیرے نظام آباد کے اندر بھی کئی لوگ جو ہے اس موقف کو مان چکے ہیں اور الحمدللہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ اس نے شیخ کو یہ کہا کہ اہل حدیث نہیں ہیں بلکہ اہل حدیث کے آستین کے سانپ ہیں۔ اب علماء کو اہل حدیث ہونے کے لیے اس جیسے جاہل سے سرٹیفکیٹ لینا ہوگا۔ شیخ یا کسی بھی عالم دین کی عزت پر جب کوئی جاہل بدزبان بدتمیز انگلی اٹھائے تو یہ امت کے سمجھدار لوگوں کا حق ہے کہ اس کی اوقات بتائی جائے۔ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کے تعلق سے عوام میں بدگمانی پھیلا کر امت کا اعتبار علماء پر سے اٹھانا اور کسی عالم کی نیت پر حملہ کرنا یہ اسلام میں بہت بڑا جرم ہے۔ اگر شیخ شہرت روپیہ ہی اصل ہوتا تو وہ اس اختلافی مسئلے میں نہ پڑتے۔ ان کا اس مسئلے میں دلیری سے اپنا موقف ظاہر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ کو پیسہ اور شہرت کچھ معنی نہیں رکھتی۔ میں نظام آباد کی جمعیت اہل حدیث کے ہر فرد سے اور خصوصاً علماء اکرام اور ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں اس طرح کے کوئی بھی ایرے غیرے نتھو خیرے جاہل بدتمیز بدزبان کو جمعیت کا ذمہ دار نہ بنائیں۔ اس سے جماعت و جمعیت کی بدنامی ہوگی۔ اس کو جمعیت کے عہدے سے نکال پھینکے۔ اے عبداللطیف نظام آبادی تیرے لیے یہ نصیحت ہے، کیا تم اہل حدیث ہو؟ اگر تو اہل حدیث ہو تو علماء کے ساتھ اس طرح سے بدزبانی نہیں کرے گا۔ کیا تو یہی علماء سے سیکھا ہے؟ اپنے گناہ پر پچھتاوا کر اور شیخ جلال الدین قاسمی سے معافی مانگ اور اللہ سے توبہ کر کے اپنی آخرت بچا لے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور علماء اکرام کے
ان نمبروں سے رابطہ کریں، نمبرات نوٹ فرما لیں سامعین اکرام، 09611129928، پھر سے دہراتا ہوں 09611299928۔ ایک اور نمبر 09481724446، ایک اور نمبر 09241703954۔ ان فون نمبروں پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آگے گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔